ایک ہوتا ہے احساس غم اور ایک ہوتا ہے اظہار غم۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک احساس غم کہ دل میں غم ہونا اور آنکھوں میں آنسو آ جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل اور آنکھوں سے چیز ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ حضور نے اپنی زبان کی طرف منہ ہاتھ کر کے ارشاد فرمایا کہ جو اس سے چیز نکلتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ نے اس چیز کو واضح فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر آزمائش آ جائے تو زبان سے واویلا نہیں کرنا، نوحہ خوانی نہیں کرنا اور ماتم نہیں کرنا ہے، لیکن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں منع فرمایا تھا کہ جب تمہارے اوپر آزمائش آ جائے تو تم نے واویلا نہیں کرنا، رونا نہیں ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے یہ فرمایا تھا کہ جو تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائیں اور دل غمگین ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتی ہے، یہ اس کی رحمت ہوتی ہے۔ تو اے ابراہیم آپ کے جانے کی وجہ سے ہمارا دل بڑا غمگین ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت یہ فرمایا تھا۔ تو ایک ہوتا ہے احساس غم کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اظہار غم، اظہار کرنا، اپنے رانوں پہ ہاتھ مارنا، اپنے بالوں کو بکھیر دینا اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پہ مارنا اور زبان سے نوحہ خوانی کرنا۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ یہ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ یہ حرام ہے۔ جب بھی تمہارے گھر میں کوئی میت ہو تو اس پہ واویلا نہیں کرنا ہے، اپنے منہ کو نہیں پیٹنا ہے، سینہ کو بھی نہیں کرنا، بلکہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب سر کوفہ کے بازار کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اونٹوں کی مہار جو ہے، اونٹوں کی لگامیں، 40 اونٹوں کی لگامیں حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی تھی اور آپ آگے آگے چل رہے تھے۔ تو جب آپ نے پیچھے سر کیا تو دختران نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حرم کی پاک بیویاں جب آپ کو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے دیکھا اور اپنے بابا جان کا سر نیزے پہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پیچھے پھپھی جان حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مخاطب کر کے عرض کیا پھپھی جان انہوں نے ہمارے ساتھ کیا حال کر دیا ہے، ہم تو یہاں پر جنگ کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، بلکہ یہ جو یزید فاسق فاجر شرابی اور زانی ہیں ہم اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ آئے تھے اور ان کو چھٹکارا دلوانے کے لیے یہاں پہ آئے تھے، تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا احسان ہے دین اسلام پہ بہت بڑا، ہم امتیوں پہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ نے اپنے بھتیجے کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے بھتیجے پریشان نہ ہو، اور وہ والد کا سبق جو والد نے جاتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ میرے بیٹا امام زین العابدین صبر کرنا ہے، میری بہن تو نے صبر کرنا ہے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو سینہ کو بھی نہیں کرنا، اپنے پردے کا خیال کرنا ہے اور اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑنا، اپنے باپ کا یہ سبق یاد رکھنا، اور یہی سبق کل جب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کے دربار پہ حاضر ہوں گے تو وہاں پر بھی ہم ساری باتیں ان کو بتائیں گے کہ اے نانا ہمارے ساتھ ان کوفیوں نے کیا کیا ہے، ہم سارے دکھڑے اپنے نانا کی قبر پر جا کے ان کو سنائیں گے۔ اے بیٹے پریشان نہ ہو اور اپنے یہ والد کا یہ سبق یاد رکھ،
وبشر الصابرین، اور اسی کا ورد کرتا چلا جا، اسی حالت میں ہم مدینہ میں پہنچ جائیں گے۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسی سبق کو ملحوظ خاطر رکھا، اور پھر جب آپ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کی یہ بات سنی کہ ہم جا کر مدینہ میں اپنے نانا جان کو یہ دکھڑے سنائیں گے، تو آپ نے عرض کیا پھوپھی جان، ہمارا حال آپ دیکھ رہی ہیں، کیا یہ کوفی، یہ ہمارے قاتل، یہ فاسق اور فاجر ہمیں کیا مدینہ میں جانے دیں گے؟ مجھے امید کوئی نہیں ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، جب تیرا باپ میدان جنگ کی طرف جا رہا تھا اس وقت مجھے وصیت کی تھی، اے میری بہن جب مدینہ میں واپس جاؤ گی تو میرے نانا جان کو میرا سلام کہنا کہ نانا جان، حضرت امام علی مقام امام حسین نے آپ کے دین کے جھنڈے کو بلند کر دیا ہے، اپنا سر کٹا کے آپ کے دین کے جھنڈے کو بلند کر دیا ہے، میرا جا کے سلام کہنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ بھتیجے پریشان نہ ہو، مجھے یہ تیرے باپ نے جو وصیت کی ہے مجھے یقین ہے حسین کی کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے، ہم ضرور مدینہ میں جائیں گے اور اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ مجھے یقین ہے، کیونکہ امام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ جب آپ مدینہ میں جائیں گی تو میرے نانا سے میرا سلام کہہ دینا ہے۔ تو پریشان نہ ہو، صبر کا دامن تو نے نہیں چھوڑنا ہے، اور وبشر الصابرین یہی تو نے ورد جاری رکھنا ہے۔ ایک دن تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے ہم اپنے نانا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہی سبق اہل بیت اطہار کا تھا، اور یہی سبق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور پھر یہی سبق حضور کے صحابہ اکرام نے ہمیں دیا کہ جب بھی تم پہ آزمائش آئے، کربلا سے بڑھ کر اور کوئی آزمائش کسی پہ آئی تو نہیں ہے نا، دنیا میں نہ ایسی کسی پہ آزمائش آ سکتی ہے کہ 17 یا 21 اپنے گھر کے افراد کو اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔